ہمارے جو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ پاکستان ڈیولپ کنٹری والوں کی طرح چلتا رہے، لوگ اس میں خوش ہوں، تو یہ تب ہو سکتا ہے جب یہاں پہ کرپشن ختم ہو، دوسرا لوگ بھی ہارڈ ورک کریں، اور تیسرا جو بات ہے لوگوں کو انصاف ملے۔ انصاف صرف کورٹوں سے نہیں، لیکن جو ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے پاس اگر کوئی اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ بھی اس کو کنسیڈر کریں کہ ان کو بھی پبلک فنکشنریز ہونے کے حیثیت سے ان کو بھی صحیح ٹائم پہ اپنا انصاف کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کے بے شمار مثال ہیں جہاں لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک اگر بندے کا کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کو ایف آئی آر کٹوانے کے لیے بھی کتنی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کافی لوگوں کو عورتیں مردے لے کے جا کر روڈ بلاک کرتے ہیں، بڑے عرصے تک روڈ بلاک رہتے ہیں، تب جا کر ایک بڑے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے، اور اس میں بھی امید بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے کہ کیوں یہ ذہن میں نہیں ڈالتے ہیں کہ دے آر دا پبلک سرونٹس، لیکن وہ جو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک باسز ہیں تو کام انصاف نہیں ہو سکتا۔ انصاف سب کا حق ہوتا ہے، چاہے غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، انصاف ان سب کو ملنا چاہیے، اور یہی ڈیولپ کنٹریز میں ہوتے ہیں۔ اور اس کا مثال ہے میری زمین پہ جب سول پروسیڈنگز چل رہی تھی، ڈیورنگ سول پروسیڈنگز اسی زمین کا قبضہ تو بڑھتا گیا، اور اسی کے اوپر 68 گھر بھی بن گئے۔ جب یہ گھر بن رہے تھے میں اتنا ڈھونڈا، اتنا ڈھونڈا، اتنا پریشان ہوا کہ یہ گھر کس طرح نہ بننے چاہیے۔ کورٹ کے پاس گیا تو یہ کنٹیمپٹ ہو رہی ہے، آپ کے اسٹے آرڈر کے بھی، اس کے باوجود بھی یہ تبدیلی ہو رہی ہے میری زمین پہ، تو کوئی ہمیں خاص فائدہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کے پاس گیا کہ کسی کا بھی نقشہ پاس نہیں ہے، اور یہ گھر ٹوٹلی اللیگل بن رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی سیل ڈیڈ نہیں ہے، کوئی بھی ان کے پاس ریونیو ریکارڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی گھر بن رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے بڑا ہاتھ ہے۔ اسی طرح جب مالک کی مہربانی سے سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا 2018 میں، اور جو بھی ہندوؤں کی پراپرٹیز پہ جو بھی اللیگل انکروچمنٹس تھی ان کا جو ٹائٹل لگا کے وہ حساب انہوں نے منگوائی رپورٹیں، کہ جب رپورٹ میں یہ بات آئی کہ ہماری زمین پہ 68 گھر بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہی آرڈر کیا کہ ایسی گھر جس میں لوگ رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے تو ان سے رینٹ کلیکٹ کیا جائے، اور یہ تب تک کرے گا جب تک ٹرائل کورٹ
جو ٹائٹل کا فیصلہ نہیں دیتی، اور اس میں یہ بات ویری کلیئرلی لکھی کہ مختار کار جو ہے وہ جو رینٹ کا تعین ہے، جس کی ریٹ کی کہ کتنا رینٹ ہونا چاہیے، ڈٹرمائن کریں آن دی بیسس آف دا کرنٹ مارکیٹ ریٹس آف دا سملر پراپرٹیز. لیکن مختار کار جو ہماری ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے، ہم سے کچھ بھی بات نہیں کی، اپنی مرضی سے اتنا چھوٹا سا رینٹ لگایا کہ ایک پراپرٹی تو 60-70 لاکھ کی بنی ہوئی ہے، اسے بھی 5-6 ہزار کا کرایہ لگا کے اور اپنا فیصلہ کر دیا. اور 68 گھر کا جو انہوں نے ٹوٹل لگایا تو 1,86,500 بنے، اور اس کا بھی کبھی رینٹ لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے ہیں. نومبر 2020 سے کوئی بھی رینٹ نہیں لیا گیا ہے، اور رینٹ کی حالت یہ ہے کہ اتنے 68 گھروں کا لاڑکانہ کے سٹی کے اندر جو ہماری پراپرٹی ہے اس کا حال یہ ہے. اور ہم سے نہیں پوچھا گیا، ہمیں نہیں بتایا گیا، کیونکہ مختار کار فیصلہ نہیں کرتے، تاکہ جس طرح کورٹیں کرتی ہیں کہ دونوں سائیڈ کو سن کے فیصلہ کیا جائے، وہ مختار کار نہیں کرتا. اور پیٹرول پمپ جو سیل کیا ہوا تھا سپریم کورٹ کے آرڈر سے، اس نے جب اپلیکیشن کی تو میں رینٹی ہوں اور مجھے کھول کے دیا جائے، تو ہم سے کچھ نہیں پوچھا گیا. لیکن انہوں نے اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو، جو وہ ریویو میں بھی وہی اپ گریڈ رہا، اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کو جب سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ انجسٹیفائڈ ہے. انجسٹیفائڈ کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. وہ کہہ کے انہوں نے ایک بات لکھ کے دے دی، لیکن اس کی پوائنٹ لے کے مختار کار نے اب کیا کہیں کہ اس کو کیا ملا. اس نے اس کو بغیر کسی رینٹ کو چارج کیے اس کو پوری طرح کھول دیا. نہ صرف وہ پیٹرول پمپ کے کھول دیا، برف کا کارخانہ بھی کھول دیا، وہ دکان بھی کھول دیے، اور ہم سے کبھی نہیں پوچھا گیا. تو اس قسم کی جو ڈپارٹمنٹل اپنا فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مختار کار کی مرضی ہے، سال تک نہ رینٹ لیں تو نہ لیں. سپریم کورٹ کا آرڈر کلیئر کٹ ہے کہ یہ جو مختار کار ہے وہ اپنا رینٹ ہر مہینے جا کر ٹرائل کورٹ میں جمع کرائے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور بغیر ہمارے سنے دونوں فیصلے کر دیے. رینٹ بھی ڈٹرمائن خود کر دیا. اس کے بعد جو پیٹرول پمپ بند تھا، جو آئس فیکٹری سپریم کورٹ کے آرڈر سے بند تھی، جو دکانیں سیل کی گئی تھی، وہ بھی کھول کے دے دی. تو یہ ہوتے ہیں کہ اس قسم کے جو مسئلے بنتے ہیں، لوگوں کو چاہیے، ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کہ اس قسم کے مسئلے بھی کریں. ڈپارٹمنٹس کو چاہیے. اب یہی بات جا کر میں کمشنر کو بتاؤں گا تو کمشنر کوئی انٹرسٹ نہیں لے گا، کوئی اس میں بات نہیں کرے گا جب تک ہم خود پھر دوبارہ جائیں کورٹوں میں. اور جب کورٹوں میں گیا میں ٹرائل کورٹ میں جہاں میرا کیس چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ
جو انہوں نے کھول کے دیا ہے، پیٹرول پمپ جو اس نے آئس فیکٹری کھول کے دی ہے، جو اس نے دکانیں کھول کے دی ہیں، یہ کنٹیمپٹ ہے سپریم کورٹ کی، تو آپ اسی کورٹ کو رجوع کریں۔ تو نیچرلی اس قسم کے جو اگر ہم وہاں جاتے ہیں کنٹیمپٹ داخل کریں گے، بہت سارا ٹائم لگے گا، بہت ساری پیمنٹ دینی پڑے گی وکیلوں کی فیس کی، اور کتنے عرصے کے بعد جا کر وہ ہماری سنائی دے گی۔ تو یہ ٹھیک نہیں تھی کہ وہ مختار کار ہم سے بھی پوچھ لیتا، ہماری بھی سنائی کرتا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ڈپارٹمنٹس میں انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور بڑے لوگوں کی ٹیلی فون، غریب لوگوں کو کچھ نہیں سنا جاتا ہے، تو یہ ملک کے اندر جب تک چلے گا تب تک یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ انصاف ہر بندے کا جو بھی رہے، چاہے وہ مائنارٹی کا ہو یا کوئی غریب ہو، اس کو ملنا چاہیے، لیکن اس طرح ہمارے سندھ کے اندر تو کم از کم نہیں ہو رہا ہے۔